बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प और सनसनीखेज़। एक तरफ इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में भरपूर किस्म की एहतजाज की तैयारियां की जा रही हैं और उसमें अब तलबा भी शरीक हो चुके हैं। किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि किसान जो हैं वो सब के सब पंजाब से वो आएंगे और इस एहतजाज में शरीक होंगे। जब से किसानों ने और तलबा ने ऐलान किया है और साथ वकला ने भी ऐलान कर दिया है, उसके बाद हुकूमत काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। इस बारे में भी आपसे बात करना है, क्योंकि एक तरफ एहतजाज की कॉल है, एक तरफ तैयारियां की जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, फोर्स इकट्ठी की जा रही है, दूसरी जानिब बातचीत का भी डोर डाला गया है और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में और इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत की जा रही है। और उस मिन्नत समाजत का इमरान खान साहब क्या जवाब दे रहे हैं, इसके बारे में आपको आगाह करते हैं। लेकिन पहले ज़रा आपको हुकूमत की हड़बूंग वो बता दें। इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेहलम, चकवाल, अटक, तलागंग और लाहौर में भरपूर तरीके से जी छापे भी मारे जा रहे हैं और लोगों को तंग भी किया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। लेकिन अभी तक कोई बड़ा नाम पुलिस के हत्थे नहीं लगा। सब अपने घरों से गायब हैं, रूपोश हैं। लेकिन डोर टू डोर कंपेन भी हो रही है और वो अपने कारकुनान को इकट्ठा भी कर रहे हैं और उनको उनमें अवेयरनेस भी पैदा कर रहे हैं और मोबिलाइज करने के लिए जो है वो तगोदौग कर रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि ट्रक और कंटेनर्स और डंपर्स की पकड़ धकड़ जब से शुरू हुई है, तो कराची गुड्स कैरियर्स एसोसिएशन ने और रावलपिंडी गुड्स कैरियर्स ट्रांसपोर्टर्स के माबैन एक हंगामी मीटिंग हुई है और इसमें उन सब ने इस सारी सूरत हाल पे गौर किया है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारे डंपर्स, कंटेनर्स, पकड़ धकड़ ये काम बंद ना किया गया तो फिर हमारी जो वकला की टीम है वो अदालत से भी रुजू करेगी और दूसरा ये कि हम भी 24 नवंबर को इस एहतजाज में शरीक हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप हमें गिला ना करना। यानी हर तरफ है आग बराबर लगी हुई। और फिर एक और ख़बर है जी, वो है बुशरा बीबी पेशावर में है, खैबर पख्तूनख्वा में है और उनकी ज़मानत की दरख्वास्त है वो भी 23 दिसंबर तक पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि उन्हें गिरफ्तार मत किया जाए। इसके साथ साथ अदालतों से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और मुकदमात की समात रुकी हुई है। आज एक और मुकदमा है जी और वो है इमरान खान साहब से मुताल्लिक उनकी तोशाखाना में ज़मानत का मामला। अगर आज केस होता है और सुना जाता है तो फिर इमरान खान साहब, अगर मेरिट पे फैसला होता है तो इमरान खान साहब की ज़मानत पर रिहाई बहुत करीब है और अगर तोशाखाना में उनकी ज़मानत मंजूर हो जाती है तो इमरान खान साहब को फिर जेल में नहीं रखा जा सकेगा और उनकी रिहाई हर सूरत में हो सकेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बारे में क्या फैसला करता है। इसी तरीके से जी एहतसाब अदालत का जो मामला था 190 मिलियन पाउंड यानी कि अलकादिर ट्रस्ट वाला केस, उसकी जो कल समात हुई है उसमें एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है इमरान खान साहब के वकला ने। उन्होंने कहा है कि जी नैब ने 16 गवाहान अदालत में पेश ही नहीं किए जिनसे इन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किया और वो गवाहों की फहरिस्त में भी थे। इसलिए आप उन 16 गवाहान को अदालत तलब करे बतौर अदालती गवाहान के। हमने उन पे जिरह करनी है कि क्या वजह है कि 16 गवाहान हुकूमत ने यानी कि नैब ने इसमें फहरिस्त दी है और वो वापस ले लिए हैं। होता यह है कि जो गवाहान की फहरिस्त दी जाती है तो जो कमज़ोर गवाहान होते हैं, जिनकी गवाहियाँ कमज़ोर होती हैं, उनको निकाल दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट का केस कमज़ोर ना हो। लेकिन इसमें जी एहतसाब अदालत में ये सामने रखा है। गवर्नमेंट ने कहा, नैब ने, प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी आप 342 का बयान रिकॉर्ड करें। तो उसके जवाब में इमरान खान साहब के वकला ने कहा पहले आप बर्रियत का फैसला करें कि इमरान खान साहब और बुशरा भी बरी होते हैं या नहीं। दूसरा, ये जो फहरिस्त है 16 गवाहान, इनको अदालत बुलाए और इससे हम पूछेंगे कि क्या वजह है, आपने ऐसा क्या बताया था जिसकी वजह से आपकी गवाही नहीं ली जा रही। क्योंकि ऐसे गवाहान अगर बुला ले अदालत तो फिर मुकदमा जो है वो वैसे ही ठुस हो जाता है
اور وکلاء صفائی جو ہیں وہ اس کا تیا پانچا کر دیتے ہیں۔ اگلی بات ہے جی راولپنڈی میں 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے کریک ڈاؤن اور 23 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں دیکھتے ہیں کہ کس عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اٹک میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے اور ضلع بھر میں اٹک میں 25 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 200 سے زائد کنٹینرز پکڑ لیے ہیں صرف اٹک میں۔ اٹک میں موٹر وے جی ٹی روڈ کو 7 مختلف مقامات سے بند کرنے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے اور پھر ڈی پی او نے وہاں کے ڈی پی او نے کہا ہے کہ جناب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، شہریوں کو جو احتجاج کریں ہم ان کو اسلام آباد داخل ہونے دیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اسی طریقے سے پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی احتجاج روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع کر دی ہیں جی اور 10,700 کی نفری سٹینڈ بائی پہ کہتے ہیں جی رکھی جائے گی۔ سرگودا، لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، بہاول نگر اور دیگر شہروں سے نفری سٹینڈ بائی رہے گی تاکہ بوقت ضرورت ان کو بلایا جا سکے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی ہے، عمران خان صاحب کی ہدایت پہ بنائی گئی ہے اسلام آباد راولپنڈی کے لیے۔ اس میں عامر مغل صاحب ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں، علی بخاری صاحب ہیں، شیر افضل مروت ہیں، قاضی تنویر ہیں، مالک عامر ہیں، ان کو رکھا گیا ہے اسلام آباد کے لیے۔ اور اسلام آباد کی کوارڈینیشن کمیٹی میں چودھری امیر افضل بھی ہیں، عقیل خان بھی ہیں، راجہ بشارت ہیں، سمابیہ طاہر ہیں اور یہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی صاحب نے یہ جاری کر دی ہے ساری کی ساری فہرست۔ شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین وغیرہ پہ جی 9 مئی کے حوالے سے جو فرد جرم عائد کر دی گئی تھی اسے چیلنج کر دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر جو ہے ملزمان نے بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ذرا بڑی خبر کی طرف جی، اور وہ بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ رات گئے تک خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود رہی۔ اس میں بیرسٹر گوہر تھے اور بیرسٹر گوہر کی وزیر اعلیٰ کے پی کے ہاؤس میں ملاقات بھی ہوئی ہے اور علی امین گنڈا پور بھی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں، اور بیرسٹر گوہر بھی ان کے پاس موجود رہے رات گئے تک۔ اور جب وہ ملاقات کر کے نکلے تو ان سے پوچھا گیا بیرسٹر گوہر سے کہ جناب بتائیں کیا ہوا، تو بیرسٹر گوہر نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا کہ مذاکرات کے سلسلے میں کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور ہی عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے ان کو جو مذاکرات کا اختیار دیا ہے وہ انہی کے پاس ہے، اور ساتھ ہوں گے جی عمر ایوب خان صاحب ہوں گے، شبلی فراز صاحب ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اور عمر ایوب ہیں، تو یہ ہیں، اور باقی علی امین گنڈا پور ہوں گے۔ تو ان سے جو رات گئے تک ہم نے چیک کیا تو اس میں جو پیغامات آ رہے ہیں مسلسل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے تو آنے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ کال آف کر لیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے معاملات طے کر لیتے ہیں، اور لیکن عمران خان صاحب نے وہی بات کی ہے اور اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی دوران اپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے اور اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران بھی علی امین گنڈا پور صاحب اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے درمیان بھی کوئی ہیلو ہائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک صاحب بھی تھے، ان کے ساتھ بھی کوئی گپ شپ ہوئی ہے، لیکن وہ کس نوعیت کی تھی اس کے بارے میں کچھ کہنا ذرا مشکل ہوگا، لیکن یقیناً اسی صورتحال پہ ہی ہوئی ہوگی، اور کیا انہوں نے لوڈو تو کھیلی نہیں ہے تو اسی پہ بات ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد سے یقیناً اگر علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں اور وہ پشاور نہیں گئے، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے رابطے میں ہیں، اور بیرسٹر گوہر بھی ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں مصروف تھے۔ کل اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا جس کی میں بات کر رہا تھا، جس میں علی امین گنڈا پور اور موجود تھے، علی امین گنڈا پور بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اور اس اپیکس کمیٹی میں
علی امین گنڈاپور واحد ایسے لیڈر تھے جن کے خلاف دہشت گردی کے، بغاوت کے، غداری کے مقدمات درج ہیں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، ان تلخیوں کو کم کرنا چاہیے، اور ایک طرف میں دہشت گرد ہوں اور دوسری طرف میں قومی سلامتی کے اعلیٰ ترین میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہوں۔ یہی بات عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب نے کہی تھی کہ اگر ہم دہشت گرد ہیں، باغی ہیں، غدار ہیں، تو پھر ہمارے ہاتھوں سے ججز کا انتخاب کیوں کروایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں۔ تو آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے جی کل جو گفتگو کی ہے اپیکس کمیٹی میں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کے بغیر، اور ہم سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے، آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکورٹی میں رکاوٹ بنے گا، ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں، یہ آرمی چیف نے کہا ہے۔ لیکن اس میٹنگ میں جی جو اپیکس کمیٹی کی ہوئی، اس میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ مریم صاحبہ بھی تھیں، وزیر اعلیٰ سندھ بھی تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی تھے، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی پریشان نظر آئے اس کمیٹی میں اور اس میٹنگ میں، کیونکہ ان کی جو تقریر تھی وہ یہی تھی کہ جناب مہربانی کریں، آپ احتجاج ترک کر دیں اور یہ دھرنے ورنے کا سلسلہ بند کر دیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ملک کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور ایسی ہی جو ہے پیش کی گئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی، کہ جناب آپ احتجاج کی کال واپس لے لیں۔ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ریکویسٹ پہنچائیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ فی الوقت ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور ہوگا اجلاس ہوگا، جلسہ بھی ہوگا، جلوس بھی ہوگا، احتجاج بھی ہوگا، ابھی ہم کال واپس نہیں لیں گے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی دی جائے کہ جناب عمران خان صاحب برسر اقتدار آ کر ہمیں جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اگر ہم ان کے مطالبات پورے کرتے ہیں تو پھر ہمارا مقدر جو ہے وہ جیل ہوگا اور ہم سب کو جیل جانا پڑے گا۔ تو بہرحال جی یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن فی الوقت یہ ہے کہ پکڑ دھکڑ اپنی جگہ، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اپنی تیاریاں کر رہی ہے اور انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔